اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور جو سبق میں نے آپ کو پچھلے ہفتے پڑھایا تھا اسی سبق کا بقیہ حصہ آج ہم پڑھیں گے۔ یقیناً آپ نے اس کے بہت اچھے طریقے سے معنی بھی یاد کر لیے ہوں گے اور اپنے پاس نوٹ بھی کر لیے ہوں گے، اور سبق کو بھی ایک دفعہ دہرایا ہوگا۔ تو پیارے بچوں، جہاں پر ہم نے یہ سبق روکا تھا اس سے آگے ہم شروع کرتے ہیں۔ جی ہاں، آپ کو تو پتہ ہے کہ کہاں تک ہم نے روکا تھا، کون سے پیراگراف میں ہم نے جو ہے تو وہ ختم کیا تھا، اس سے آگے ہم پڑھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 33 میں تھرڈ پیراگراف سے ہم شروع کرتے ہیں۔ تیسرا پیراگراف ہمارے پاس ہے۔ میں نے کہا احمد چچا، ہمارے ہاں تو حکومت اور بہت سی این جی اوز اس مسئلے پر کام کر رہی ہیں۔ این جی اوز کون ہوتی ہیں؟ غیر سرکاری تنظیمیں، وہ جو گورنمنٹ کی نہیں ہوتی، غیر سرکاری تنظیمیں ہوتی ہیں، اور جو لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرتی ہیں اسے این جی اوز کہتے ہیں۔ ہر سال بہار اور برسات میں شجرکاری مہم چلائی جاتی ہے۔ شجرکاری کسے کہتے ہیں؟ درخت لگانے کو کہتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ درخت لگانا کتنا بڑا کام ہے اور اس سے ہمیں کتنے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ تو ہر سال بہار اور برسات میں شجرکاری کی ایک تنظیم چلائی جاتی ہے جس میں درخت زیادہ سے زیادہ لگائے جاتے ہیں، اور اس معاملے میں وہ حکومت سے تعاون کر رہی ہیں۔ کون کر رہی ہیں؟ این جی اوز، جو غیر سرکاری تنظیمیں ہیں وہ حکومت سے تعاون کرتی ہیں۔ ماحولیاتی آلودگی پر سیمینار اور واک کا اہتمام بھی کرتی ہیں۔ جب ماحولیاتی آلودگی بڑھ جاتی ہے تو مختلف اجلاس ہوتے ہیں اور واک کا انتظام بھی کرتی ہیں۔ تو احمد چچا نے کہا ماحولیاتی آلودگی کا مسئلہ اتنا شدید ہو چکا ہے کہ اب یہ صرف حکومت اور این جی اوز کے بس کی بات نہیں رہی، اب تو یہ پوری دنیا کا مسئلہ بن چکا ہے۔ میں نے پوچھا احمد چچا، آپ تو امریکہ میں رہتے ہیں، کیا وہاں بھی یہی حالت ہے؟ احمد چچا بولے، میں نے کہا نہ، ماحولیاتی آلودگی اس وقت پوری دنیا کا مسئلہ بن چکا ہے۔ میں نے بولا ہے نا کہ ماحولیاتی آلودگی صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، پوری دنیا کا مسئلہ ہے۔ امریکہ کے لوگ بھی اس مسئلے کی سنگینی کا احساس رکھتے ہیں، یعنی یہ مسئلہ بہت زیادہ سنگین ہو چکا ہے، اس پر ہم نے بہت زیادہ غور کرنا ہے۔ لیکن ایک عالمی سروے کسے کہتے ہیں؟ دنیا کا جو دورہ کیا جاتا ہے، دنیا میں مختلف جگہوں پہ جہاں گھوما پھرا جاتا ہے۔ عالمی سروے کے مطابق امریکہ اس وقت پوری دنیا میں آلودگی پھیلانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ امریکہ کیوں ہے؟ کہ اس میں ہر چیز وہاں پہ بنائی جاتی ہے، فیکٹریاں، صنعتی وغیرہ چیزیں بھی، صنعتیں بھی وہاں زیادہ ہیں، اس لیے آلودگی پھیلانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ مجھے احمد چچا کی بات سن کر حیرت ہوئی۔ میں نے سوال کیا ماحولیاتی آلودگی کے آخر نقصانات کیا ہیں؟ احمد چچا بولے، یہ سوال بنیادی ہے، یہ سوال بڑا بنیادی ہے، بڑا ضروری ہے۔ سوال یہ ہے کہ ماحول کیا ہے؟ ہمارے ارد گرد کی چیزیں ہمارا ماحول ہے۔ ہمارا شہر یا گاؤں، وہاں کا موسم یا درجہ حرارت، وہاں کے میدان، دریا، درخت اور جنگل، یہ سب ہمارا ماحول ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ ہمارے ارد گرد کی جتنی چیزیں ہیں، ہمارا شہر ہے، ہمارا گاؤں ہے، وہاں کا موسم ہے، درجہ حرارت ہے، میدان ہے، جنگل ہے، یہ سب ماحول ہمارا ماحول ہے۔ اگر یہ صاف ستھرے ہوں گے تو ہمارا ماحول صاف ہوگا، اگر یہ گندے ہوں گے تو ہمارا ماحول آلودہ ہو جائے گا۔ اسی ماحول میں انسان رہتا ہے اور اسی میں نسل انسانی کی بقا ہے۔ اسی ماحول میں ہم سب رہتے ہیں اور نسل انسانی کی بقا ہے جہاں پر انسان نے زندہ رہنے۔ اگر ماحول گندا ہوگا اور اگر ہم اس گندے ماحول میں سانس لیں گے تو مختلف بیماریوں کا شکار ہو جائیں گے۔ اگر اس ماحول میں بگاڑ پیدا ہو یا اس میں غیر معمول ماحول کو مصنوعی طریقے سے تبدیل کیا جائے، مصنوعی ایک قدرتی ہوتی ہے نا، جو قدرت کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ہمیں چیزیں ملی ہوتی ہیں، اور ایک مصنوعی ہوتی ہے جو انسان خود بناتا ہے۔ تو اگر ہم اس ماحول میں انسان خود تبدیلی پیدا کرے تو یہ ماحولیاتی آلودگی پیدا ہوتی ہے۔
میں نے پوچھا ماحول میں بگاڑ کیسے ماحول کو بگاڑ پیدا کیا جاتا ہے، یعنی کیسے ماحول کو تباہ کرتے ہیں۔ احمد چچا بولے انسان مختلف تجربات، ایجادات اور صنعتیں لگا کے قدرتی ماحول کو تباہ کرتے ہیں۔ ہم لوگوں نے مختلف تجربات کیے ہیں۔ تجربات کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے اگر ایٹمی بم بنایا تو اس کے لیے دھماکے کیے جاتے ہیں، صنعتیں لگائی جاتی ہیں تو اس کے لیے مختلف فیکٹریوں کے دھوئیں جو ہیں تو وہ آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ اس طرح ہمارا ماحول جو ہے وہ تباہ ہو گیا، آلودہ ہو گیا ہے۔ مختلف زہریلی گیسوں کی قدرتی ہوا میں آمیزش سے فضائی آلودگی پیدا ہوتی ہے۔ مختلف زہریلی گیسوں کی قدرتی ہوا میں آمیزش سے فضائی آلودگی آمیزش ملاوٹ، جب مختلف گیسیں ہوا میں جاتی ہیں اور اس میں شامل ہوتی ہیں تو فضائی آلودگی پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اینٹوں کی بٹوں میں اینٹیں بنانے کے لیے گاڑیوں کے ٹائر جلائے جاتے ہیں، جن سے سیاہ دھواں نہ صرف پوری فضا آلودہ بدبودار ہو جاتی ہے بلکہ مضر صحت گیس پوری فضا میں پھیل جاتی ہے۔ جب اینٹیں بنائی جاتی ہیں، اینٹیں پتہ ہے نا آپ کو کہ گھروں میں جو اینٹیں لگائی جاتی ہیں مختلف جگہ پہ جہاں پہ اینٹوں کا کام ہوتا ہے، اس کو بنانے کے لیے ایک بھٹی تیار کی جاتی ہے اور اس میں مختلف ٹائر جلائے جاتے ہیں، اور جب ٹائر جلاتے ہیں تو ٹائر کون سے کلر کا ہوتا ہے؟ بلیک کلر کا، کالے رنگ کا ہوتا ہے۔ پھر یہ جلے ہوئے ٹائروں کی جو دھواں ہے وہ ہوا میں شامل ہوتا ہے اور ہوا کو گندا کرتا ہے اور بدبودار ہو جاتا ہے اور جو صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ کارخانوں اور گاڑیوں کے بے موضوع، بے وجہ، بے فضول، بے ڈھنگ شور کی کارخانوں اور گاڑیوں کے بے ہنگم شور، بے موضوع شور، جب یہ تو ہمارے کانوں کو وہ آوازیں بری لگتی ہیں، اس سے ہماری جو آواز کی آلودگی جو ہے وہ جنم لیتی ہے۔ اکثر کارخانے اپنے استعمال شدہ فالتو مواد، جو استعمال شدہ ان کا جو گندا پانی ہوتا ہے، گندی کارخانوں کی جو چیزیں ہوتی ہیں جو اکثر ٹھوس میں یا مائع میں کیمیائی مرکبات کی شکل میں ہوتی ہیں، مطلب کبھی وہ پانی کی صورت میں ہوتی ہیں، کبھی وہ سخت ترین ہوتی ہے تو وہ ندی نالوں میں چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے آبی پانی کی آلودگی پیدا ہوئی۔ ندی نالوں کا گندا پانی جب ہمارے ہاں نہروں میں اور دریاؤں میں شامل ہو جاتا ہے تو اس سے آبی آلودگی پیدا ہوتی ہے اور اس سے کافی جانور جو ہے ناپید ہو جاتے ہیں، اس سے جو کافی جانور جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، کیونکہ وہ جب گندے پانی میں سانس لیتے ہیں تو وہ گندا پانی ان کے پھیپھڑوں میں جاتا ہے اور جس سے ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ احمد چچا کی باتیں سن کر مجھے تشویش ہو رہی تھی، حیرت ہو رہی تھی، مجھے اور بھی باتیں سننے کی وہ ہو رہی تھی کہ میں اور بھی مزید ان سے اور جاننے کے لیے اور بھی جانوں ان سے۔ میں نے کہا جس طرح ہم سانس لے کے کاربن ڈائی آکسائیڈ خارج کرتے ہیں اور پودے کاربن ڈائی آکسائیڈ کو دوبارہ آکسیجن میں تبدیل کر لیتے ہیں، تو کیا یہ زہریلی گیسیں آکسیجن یا کسی کارآمد گیس میں تبدیل نہیں ہو سکتی؟ احمد چچا نے جواب دیا قدرت نے یہ عمل صرف پودوں تک محدود رکھا ہے، یعنی ہم جو اپنے جو ہے تو ہم سانس لیتے ہیں اور جس سے کاربن ڈائی آکسائیڈ خارج ہوتی ہے تو یہ کاربن ڈائی آکسائیڈ دوبارہ آکسیجن جب ہم سانس تو یہ پودوں میں جاتی ہے اور اسے آکسیجن میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور یہ عمل صرف قدرتی طور پر پودوں میں رکھا گیا ہے۔ ساری گیسیں مثلا کلورین، فلورین، سلفر ڈائی آکسائیڈ اور نائٹروجن وغیرہ فضا میں مستقل مختلف گیسوں کے نام ہیں، یہ جو ہے ہمیشہ ہوا میں رہتی ہیں جو تیزابی بارش کا سبب بنتی ہیں۔ اس وقت تیزابی بارشیں بہت سے ممالک کی مسئلہ بنی ہوئی ہیں۔ یہ بارشیں انسانوں، جانوروں، پودوں اور آبی مخلوقات سب کے لیے خطرناک، مطلب یہ جو خطرناک گیسیں ہیں جیسے کلورین، فلورین، سلفر ڈائی آکسائیڈ، نائٹروجن، جیسے اگر آپ دیکھیں کہ ایک بلاسٹ ہوتا ہے تو یہ اس سے کتنا دھواں فضا میں شامل ہوتا ہے، کارخانوں سے گندا دھواں جب ہوا میں شامل ہوتا ہے، تو یہی دھواں جو ہے تو پودوں میں شامل ہوگا، پھر یہ بادلوں کی طرف جاتا ہے اور بادلوں میں شامل ہو جاتا ہے، جب بارش برستی ہے تو اسے تیزابی بارش کہتے ہیں، اور یہ پودوں کے لیے اور انسانوں کے لیے کافی خطرناک ہے، جانوروں کے لیے بھی، آبی مخلوقات کے لیے، کیونکہ پانی جو ہے دریاؤں میں بھی جاتا ہے تو آبی مخلوق کے لیے بھی یہ بہت خطرناک ہے۔ اس کے علاوہ کچھ گیسیں ایسی ہیں جو اوزون کی تہہ کو مسلسل نقصان پہنچا رہی ہیں۔ اوزون میں نے آپ کو کہا تھا وزن کی جو ہماری زمین ہے اس کو کافی کیونکہ جب یہ بارشیں زمین پہ تو وہ جو اچھی زمین ہوتی ہے جہاں پہ پودے اگتے ہیں، مختلف کاشت کی جاتی ہے، اور ایک بنجر زمین ہوتی ہے جہاں مختلف، تو یہی جو ہے بارش کی وجہ سے یہ جو زمین ہے وہ بھی تباہ ہو رہی ہے۔ اوزون کسے کہتے ہیں احمد چچا؟
اللہ تعالیٰ نے فضا میں خاص بلندی پر ایک قدرتی تہ بنائی ہے، اونچائی پر ایک قدرتی تہ بنائی ہے جسے اوزون کہتے ہیں۔ یہ تہ زمین کی قدرتی محافظ ہے، حفاظت کرتی ہے۔ یہ زمین کی محافظ ہے، مطلب اس کی حفاظت کرتی ہے، کیونکہ یہ سورج سے خارج ہونے خطرناک شعاؤں کو روکتی ہے۔ مطلب یہ ایک ایسی تہ ہے جو زمین کے اوپر ہے، اور جب سورج کی خطرناک شعاعیں اس کے اوپر پڑتی ہیں تو یہ اس کو روکتی ہے اور درجہ حرارت کو خاص حد تک بڑھنے نہیں دیتی۔ سائنسدانوں کے مطابق اس وقت تک اوزون کی تہ میں متعدد سوراخ ہو چکے ہیں، مطلب اب اتنے زیادہ اس کو بھی درمیان میں مختلف جگہوں پہ سوراخ ہو گئے، اور سورج کی جو شعاعیں ہیں وہ ڈائریکٹ، جسے سورج کی بنفشی شعاعیں سرخ، بہت تیز سرخ رنگ کی، آپ نے پتہ ہے نا کہ سورج کے میں سے جو شعاعیں نکلتی ہیں وہ کافی ریڈ کلر کی ہوتی ہیں، اور وہ شعاعیں جب زمین میں پڑتی ہیں تو زمین کے جہاں سوراخ پڑ چکے ہیں تو یہ ان کے ذریعے زمین کے اندر جاتی ہیں اور زمین کو جو ہے وہ نقصان پہنچاتی ہیں۔ یہ شعاعیں مختلف بیماریاں پھیلاتی ہیں، جن میں جلد کا سرطان کسے کہتے ہیں، جلد کا کینسر۔ ان کے شعاعوں میں زمین کا درجہ حرارت بھی بڑھ رہا ہے، قطبین پر پڑی برف پگھل رہی ہے، یعنی مولندی پر جو ہماری جو مختلف جو ہے تو اس پہ برف پڑی ہوئی ہے، پہاڑوں پہ اونچائی پہ برف، تو وہ پگھل رہی ہے، اور سمندروں کی سطح بلند ہوتی جا رہی ہیں، سمندروں میں پانی جو ہے وہ بلند ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے بہت سے جزائر کے ڈوبنے کا خطرہ ہے۔ جزائر کسے کہتے ہیں، جزیرے کی جمع، اس کے ڈوبنے کا خطرہ ہے۔ یہ تو بہت خطرناک صورتحال ہے، بتائیے ان حالات میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں نے سوال کیا۔ احمد چچا نے کہا چونکہ اس ساری دنیا کی تباہی کا ذمہ دار انسان ہے، اس لیے انسان کو خود ان کا علاج کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو درختوں کی بدرے کٹائی سے گریز کرنا ہوگا اور نئے درخت لگانا، ان کی نشو و نما کا خیال رکھنا ہوگا۔ یعنی سب سے پہلے تو ہمیں زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں، پہلے تو درختوں کو کاٹنا نہیں چاہیے، اور اگر کاٹنی ہے تو زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں اور اس کی نشو و نما کا، اس کو بڑھانے کا ان کا مناسب خیال رکھا جائے۔ گاڑیوں کا بے تحاشا استعمال کو ترک کر دیں، یعنی بے وجہ ہم گاڑیاں نہ چلائیں تاکہ یہ گندا دھواں ہوا میں شامل نہ ہو اور ہوا کو آلودہ نہ کرے۔ اس کے علاوہ ماحول کو سازگار رکھنے کے، ماحول کو بہتر رکھنے کے لیے پولیتھین بیگ، جسے ہم شاپر یا شاپنگ بیگ کہتے ہیں، اس کا استعمال ہمیں ترک کر دینا ہے۔ وہ اس لیے کہ جب ہم شاپر استعمال کرتے ہیں تو پھر اس کو جو ہے تو وہ نالیوں میں پھینک دیتے ہیں، جس سے نالیاں بند ہو جاتی ہیں اور جگہ جگہ وہ گند کے ڈھیر ڈال کے رکھ دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ گندگی کی وجہ سے ہوا آلودہ ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا پلاسٹک کے تھیلوں سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ اگر پلاسٹک بیگ کو استعمال کے بعد صحیح طرح سے تلف کیا جائے، ضائع کر دیا جائے تو کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن اس کے استعمال کے بعد نالیوں میں پھینک دینا بے حد نقصان دہ ہے۔ میں نے ابھی آپ کو کہا نا کہ اس نے نالیوں میں پھینک دیتے ہیں، جس سے نالیاں بند ہو جاتی ہیں اور وہ گندا پانی جب نالیوں سے باہر آ جاتا ہے تو اسی وجہ سے مختلف گندگی اور بیماریاں پھیلتی ہیں۔ اس وقت ملک میں 4 موسم، اس کی زمین سال میں 2 اور کہیں 3 فصلیں پیدا کرتی ہے۔ اس ملک میں مختلف مقامات کے درجہ حرارت میں نمایاں فرق ہے۔ اگر سبی میں نواب شاہ میں شدید گرمی ہے تو اس وقت سیاچن گلگت سکردو میں سردی کا موسم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ملک کے کئی سطح سمندر برابر اور کئی سطح سمندر سے بلند ترین ہے، یعنی کہیں پہ ملک ایک ہے لیکن کہیں پہ سردی ہو رہی ہے، کہیں پہ گرمی ہو رہی ہے، اور کہیں پہ سمندر جو ہے تو سمندر کی تہ برابر ہے اور کہیں سمندر پہ پانی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا ہے۔ یہ ملک قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ قدرتی وسائل یعنی زمین کے اندر کافی خزانے چھپے ہوئے ہیں، کئی قسم کی معدنیات یہاں پائی جاتی ہیں، ہر قسم کے پھل اور سبزیاں ہیں۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ نہ صرف اس وسائل سے فائدہ اٹھائیں بلکہ اس کی حفاظت کریں۔ اگر ہم ماحول کی حفاظت کریں گے تو اس سے محفوظ رہیں گے۔ ماحول کی حفاظت صرف NGOs اور حکومت کا کام نہیں بلکہ یہ وطن کے ہر ایک فرد کی ذمہ داری ہے۔ اگر کارخانے دار کو کارخانہ لگاتے ہوئے صرف اپنے منافع کے بارے میں نہ سوچے بلکہ ملک کے بارے میں سوچے تو فاسد مواد کے لیے ٹریٹمنٹ پلانٹ لگائے تو ہمارے دریا آلودہ نہ ہوں گے۔ سمجھ آئیے؟ پانی کے جو ٹریٹمنٹ پلانٹ وہ ہوتے ہیں جس سے پانی کو صاف کیا جاتا ہے، یعنی کارخانوں سے نکلنے والے گندے مادے کو، گندے پانی کو صاف کر دیا جائے، پھر گرایا جائے تو اس سے آبی آلودگی کم ہوگی۔ صوتی آلودگی یا شور سے محفوظ رہنے کے لیے کہ کارخانوں میں مشینوں کا بے حد شور ہو، اسے شہر سے باہر بنایا جائے
اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ماحول کو فطرت قدرت کے قریب رکھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ درخت لگانے چاہیے۔ درختوں کا ایک فائدہ یہ ہے کہ وہ زمین کی زرخیزی کو قائم رکھتے ہیں۔ جہاں درخت نہیں ہوتے وہاں زرخیز زمین پٹی بارش یا سیلاب کے پانی میں بہہ جاتی ہے، وہاں فصلوں کی کاشت متاثر ہوتی ہے۔ یعنی اگر درخت لگے ہوتے ہیں تو جب بارش برستی ہے تو وہ پانی بارش کا پانی درختوں میں چلا جاتا ہے، اگر بارش کا درخت نہیں ہوتے تو وہ زمین پہ پڑتی ہے اور مٹی جو ہے پانی کے ساتھ بہہ جاتی ہے اور اس سے زمین کمزور ہو جاتی ہے، جبکہ درخت کی جڑیں زمین کو مضبوطی سے جمائے رکھتی ہیں۔ اس کے علاوہ دھواں چھوڑتی گاڑیاں یہ نقصان دہ۔ اپنی گاڑی کو درست حالت میں رکھنا ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ تو بیٹا یہاں تک ہم جو ہے پڑھ لیا ہے ہم نے، تھوڑا سا ہمارا رہ گیا، یہ لاسٹ پیراگراف ہم ختم کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا احمد چچا میں سوچ رہا ہوں کہ انسان اپنے ہاتھوں سے اپنی بربادی کا خاصا انتظام کر رکھا ہے، ہاں لیکن اطمینان کی بات یہ کہ انسان کے پاس ابھی بھی اس کا علاج اور ازالے کرنے کا وقت موجود ہے، یعنی ابھی بھی اس کا علاج بھی ہے اور ہم اس کو ازالہ بھی کرنے، یعنی اب اپنے نقصان کو پورا بھی کر سکتے ہیں، بس اس میں شعور کی ضرورت، شعور کی عقل کی ضرورت ہے۔ اس کام کا انحصار کرنے کی بجائے دوسروں پر ہم جو ہے بھروسہ کرتے ہیں، اپنے حصے کا کام بلکہ ہمیں خود کرنا چاہیے کہ ہم دوسروں پہ بجائے اپنا کام ڈالیں، ہم نے خود اپنے ذمہ داری کو نبھانا ہے۔ کیا احمد فراز نے کہا ہے شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے، کسی دوسرے سے تاریکی رات سے شکوہ کرنے سے تو کہیں بہتر ہے کہ جو آپ کے حصے کا کام ہے وہ آپ نے خود کرنا ہے۔ اب دوپہر کے 12:30 بج رہے ہیں اور ہمیں گرمی محسوس ہو رہی ہے، میں اٹھا سوئچ بورڈ کے پاس جا کے پنکھا تیز کر دیا۔ تو پیارے بچوں یہاں پر ہمارا سبق ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ جب آپ اسکول آئیں گی تو اس کے آگے ہم جو ہے اس کی مشق کر لیں گے۔ تب تک خدا حافظ۔